ایک جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان نے مانا ہے. دیکھا انہوں نے بھی نہیں، دیکھا ہم نے بھی نہیں، مگر فرق یہ ہے انہوں نے دیکھے بغیر اپنی سوچ کے مطابق مانا ہے، ہم نے دیکھے بغیر دیکھنے والوں کے کہنے کے مطابق مانا ہے. اب دیکھ لو ان کا جو فارمولہ ہے وہ برابری والا، مثل والا، اپنے جیسا والا، اس فارمولے کے مطابق اگر کوئی ماننا چاہے تو دیکھو گے انسان دیکھ بھی لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسے پھر بھی پتہ نہیں چلے گا، بغیر دیکھے کیسے پتہ چل جائے گا. ہمارا فارمولہ وہ ہے کہ جس میں بغیر دیکھے بھی پتہ چل جاتا ہے. اب ان کے فارمولہ کو دیکھ لو. ابو جہل نے ہمارے نبی علیہ السلام کو سینکڑوں بار دیکھا مگر ایک بار بھی پتہ نہیں اسے چل سکا، اور پھر بھی رجسٹرڈ جہنمی ہی رہا، حالانکہ اس دور میں موجود کوئی دور کی بات نہیں تھی، بارہا دیکھا ہے. اور حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، صحابی نہیں ہیں مگر پھر بھی بیڑے پار ہو گئے ہیں. وہ دیکھ کے بھی جہنمی رہا، داتا صاحب دیکھے بغیر بھی جنتی بن گئے. تو فرق نبوت اور رسالت کو ماننے کے فارمولے میں تھا. ابو جہل کا فارمولہ اور تھا، داتا صاحب کا فارمولہ اور تھا. ابو جہل کا فارمولہ یہ تھا کہ اس نے جب بھی دیکھا ماشاء اللہ اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا. ایک بار بھی اگر بے مثل جانتا اور اس انداز میں دیکھتا تو پھر معاملہ اور ہوتا. اس نے جب بھی دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا، نتیجہ جہنم میں نکلا. داتا صاحب صدیوں بعد پیدا ہوئے، ساری زندگی ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اللہ نے فردوس کا وارث بنا دیا ہے. اس بنیاد پر معرفت رسالت کے لحاظ سے آج جو دو رائے موجود ہیں ان میں آپ اللہ کے فضل سے راہ حق پر ہے تو دوسروں تک اس بات کو پہنچانا لازم ہے کہ وہ فارمولہ جس کو تم لیے ہوئے ہو وہ تو اتنا ناکارہ ہے کہ اگر انسان اہل رسالت میں ہوتا پھر بھی اس فارمولے پہ اسے فیض نہیں مل سکتا تھا. اور جو ہمارا فارمولہ ہے یہ آج بھی ذرے آفتاب بناتا ہے اور کانٹے گلاب بنا دیتا ہے. اس سلسلہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اس پوری بحث کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے کہا محجوبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بشر گفتن و در رنگ سائر بشر دانن. فرمایا وہ لوگ پردے میں ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. کون؟ فرمایا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں اور اس پر ہی رک جاتے ہیں. بشریت تو قرآن کا حصہ ہے، قرآن مجید کی آیات ہے، لیکن ان لوگوں کا انداز کیا ہے کہ بشر کی مجانست قائم کرتے ہیں، بشر کو ماننے کے لیے اپنی بشریت کو شیشہ بناتے ہیں. ایک نبی کی نبوت کو ماننے کے لیے ان کی بشری جہت کے سامنے اپنی بشریت رکھ کے اس بشریت سے اس بے مثل بشریت کو سمجھنا چاہتے ہیں. جب انہیں کہا جائے کہ وہ دیکھتے ہیں بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں اور نگاہ عرش سے پار گزر جاتی ہے. حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا میرا حارثہ جو شہید ہو گیا تو کہاں پہنچا ہے؟ اگر جنت میں پہنچ گیا ہے تو صبر کر لیتی ہوں، اگر نہیں پہنچا تو رونے کی تو اجازت دے دو. بخاری شریف میں ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا لجنان وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی. حارثہ کی امی تو میری جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں اور تیرا حارثہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے. اب یہ 7 آسمانوں کے بعد جنت میں حضرت حارثہ کی موجودگی کی خبر جس وقت سنائی دے اور یہ عقیدہ بیان کیا جائے، اگر کوئی شخص اس کے مقابلے میں اپنی بشریت رکھ کے اس کو چیک کرے کہ میری آنکھ تو بس تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا بند ہو جاتی ہے، اسے دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، اسے اوپر فضا میں موجود مخلوقات نظر نہیں آتی، تو میں بھی بشر ہوں وہ بھی بشر ہے اور ہم ایک جیسے ہیں. تو پھر اس بنیاد پر اسے اس چیز کے لیے ایک رکاوٹ بن جائے گی، حجاب بن جائے گی. وہ کہے
گلے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بھی تو آنکھیں ہیں، جب مجھے نظر نہیں آتا تو انہیں نظر کیسے آ سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اب یہاں کیوں انکار آیا کہ اس نے شان نبوت کو سمجھنے کے لیے اپنی ذات کو آئینہ بنایا ہوا ہے، اس کی آنکھوں پر اس کی بشریت کا حجاب پڑا ہوا ہے، اور بشریت کے بنیاد پر یہ جو بھی کمال نبوت سامنے آتا ہے اس کو پرکھنے کے لیے کسوٹی اپنے آپ کو اس نے سمجھا ہوا ہے، نتیجہ گمراہی میں نکلتا ہے۔ جب بیان کیا جائے، بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مدینہ شریف میں جماعت کرا رہے ہیں، جماعت کراتے کراتے قدم آگے بڑھائے ہیں، ہاتھ اونچا کر لیا ہے، پھر ہاتھ بھی نیچے کیا، قدم پیچھے ہٹا لیے، جب سلام پھیرا صحابہ کرام رضوان نے پوچھا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا میرے صحابہ تناولت عنقودا من الجنہ، جب میں نے ہاتھ اونچا کیا تھا تو میں نے جنت کا گچھا پکڑ لیا تھا۔ اب جس وقت ایسا معاملہ ہے، جنت کا گچھا، 7 آسمانوں کے پار جنت، حدیث کے مضمون کے مطابق زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کا سفر، ہر آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کا سفر، 7 آسمانوں کے پار جنت، اور پھر جنت کا باغ۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے کہ کھڑے مدینہ شریف کی زمین پر ہے اور ہاتھ جنت بری میں پہنچ چکا ہے۔ اب اتنی دور پہنچنے میں دیر نہیں لگی تو عاشقوں کو حوصلہ ہوا، جب 7 آسمانوں کے پار پہنچنے میں دیر نہ لگے تو پاکستان آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ ہاتھ پہنچے گا۔ اب یہاں پر جس وقت حدیث شریف بخاری کی ہے، بار بار ہے، اب اس طبقے کے سامنے پیش کر دو تو وہ فوراً اس کو کھینچ کے اپنے اوپر لائیں گے، دیکھیں گے ہمارا بھی قد ہے، ہمارا بھی بازو ہے، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ہم بھی قد رکھتے ہیں، اور پھر تقریریں یہ ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں۔ اب جس وقت انہوں نے شان رسالت کے سامنے اپنے آپ کو رکھا، یہ بشریت ان لوگوں کی، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ بن گئی، اور انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ہماری بشریت گلیوں میں پھرتی ہے اور ان کی بشریت عرش پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بشریت کے لفظ میں ہی گم ہو گئے۔ اب دیکھو ان کے ہاں یہ سیرت بن گئی کہ بتائیں ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 قدم ہیں، جبکہ اس کا تعلق سیرت سے کیا ہے؟ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ ان کے ہاتھ 2 ہی ہیں، ان کے قدم 2 ہی ہیں، مگر سیرت یہ نہیں کہ ہاتھ قدم گنو، سیرت یہ ہے کہ بتاؤ قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، ہاتھ کھلا کتنا ہے، کہ وہ کھڑے تو زمین پر ہے اور ہاتھ جنت الفردوس سے پہنچ چکا ہے۔ اور پھر فرمایا میرے صحابہ گچھا پکڑا تھا، میں نے توڑا نہیں ہے، اگر میں توڑ لیتا تو صورتحال کیا تھی؟ لو تناولت لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، صحابہ تم کھاتے، تمہارے بیٹے پوتے پڑپوتے کھاتے، یمنی شامی حجازی عراقی پاکستانی کھاتے، قیامت تک کے لوگ کھاتے رہتے، میرے ہاتھ کا ایک بھی گچھا ختم نہ ہوتا۔ اب دیکھو جس وقت یہ شان ہے رسالت کی، اب ان لوگوں کے سامنے جب یہ بیان کرو گے تو وہ اتنے کھلے ہاتھ کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھیں گے، ان میں کچھ نہیں آتا تو اس ہاتھ میں کیوں کچھ آ سکتا ہے؟ اب یہ بیماری کہاں سے پڑی کہ انہوں نے فارمولہ غلط اپنا رکھا ہے، جس کے نتیجے میں رب نے اندھیرا آنکھوں پہ کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی سمجھنا ہے رسالت کے بارے میں اسے اپنے لحاظ سے سمجھنا ہے، اپنی بشریت کو سامنے رکھ کر اس سے تلاش کرنا ہے کیا اس بشریت میں وہ عکس نظر آ رہا ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منحوس شیشے میں وہ نور نظر آ سکے اور بونے قد میں اس لمبے قد کی عظمت کو سمجھا جا سکے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ مجدد کہتے ہیں لاچار منکر آمدن، بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منکر ہو جاتے ہیں اور کچھ میسر نہیں آتا۔ اور فرمایا دوسری طرف کون ہے؟ فرمایا جو صاحب دل لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ان کو آج سارے جہاں ممتاز دانا ان جیسا کسی کو نہیں مانتے، اور ان کی عظمت کو مانتے وقت اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، شان قدرت کو دیکھتے ہیں، تو نتیجہ حضرت صدیق اکبر کی صداقت میں نکل آتا ہے۔ یہی سارا مسئلہ ہے، اور معارف رسالت کے لحاظ سے یہ فیصلہ کن بات ہے، دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر بلا جھجک تم اس کو بیان کر سکتے ہو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کی بیماری دور ہو جائے، یا تم چاہو کہ اس کے دل کی بیماری دور ہو جائے، اسے کہو کہ کچھ وقت کے لیے اپنا فارمولہ چھوڑ کے ہمارا فارمولہ اپنا کے دیکھ تو صحیح، اگر لذت نہ ملی تو بات کر لینا، اگر پتے نہ ہٹے تو پھر بات کر لینا۔ تم مانتے وقت
وقت یہ کیوں کہتے ہو کہ میں بھی ان جیسا وہ مجھ جیسے؟ یہ دیکھ کے مانو کہ وہ محبوب کس کے ہیں، یہ دیکھ کے مانو کہ وہ رسول کس کے ہیں، یہ دیکھ کے مانو انہیں گواہ کس نے بنایا ہے، کس چیز کا گواہ بنایا ہے، کس چیز کی برہان بنایا ہے۔ لہذا بریلی شریف سے میرے امام کی آواز آتی ہے کہ مانو تو یوں مانو اللہ کی سر کا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ لہذا جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے وقت ان کو اس لحاظ سے مانتا ہے، اس جہت کو سامنے رکھ کر کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ خالق کائنات کے نائب ہیں، یہ رب ذوالجلال کے محبوب ہیں، اب وہ بھول بھلیوں میں نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور عطا فرما دیتا ہے۔ اس بنیاد پر آج کے ماحول کی یہ بیماری جو گھنٹوں بحث کے بعد جس کی تلاش ہو سکتی ہے، اس کو معین کرنا یہ تشخیص ہے اور آگے پھر اس کا علاج ہے۔ ان لوگوں تک اس بات کو پہنچانا چاہیے کہ یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے تمہارے سامنے زمانہ تمہیں تاریک نظر آتا ہے اور کہیں تمہیں نور نظر نہیں آتا، کہ فارمولہ غلط اپنا لیا، اس فارمولے کی وجہ سے آگے نحوستیں پڑ گئی اور جو عادت پڑ گئی کہ جو شان رسالت ہو اسے اپنے اوپر دیکھنا ہے، اگر اپنے بدن میں وہ کمال اجازت دے تو پھر ماننی ہے ورنہ نہیں ماننی۔ یہ بری عادت ہے، جو شخص اس کو ترک کر دے اور اس مزاج سے شان رسالت سمجھے جس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہے، انشاءاللہ منٹ سے پہلے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ محتشم سامعین حضرات، صحابہ کرام علیہم رضوان کا مزاج کیا ہے شان رسالت کو سمجھنے کے لحاظ؟ جامع ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدل دینے والے میرا دل اپنے دین پہ ثابت رکھ۔ اب یہ دعا صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنی تو اس سے مطلب کیا نکالا؟ آج اس وقت ایسے